السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے استدعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اصلاح فرمائے، میری مدد فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، اور جو فیس بک پہ دیکھتے ہیں اس کو فالو کر لیں، تو اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور پھر ایک اور میری گزارش آپ سے ہے کہ اگر آپ کو میری یہ کوشش یا کاوش پسند آئے تو اس سبق کو آگے ایک دو گروپس میں یا دوستوں تک پہنچا دیا کیجیے۔ ہم کتنے پیغام دن میں، کتنی ویڈیوز، کتنے کوئی مذاق کا، کوئی گندا، کوئی فوج کس طرح کا فارورڈ کرتے ہیں، تو یہ پیغام بھی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، یہ لوگوں تک پہنچا دیا کیجیے۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا ہو، زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو۔ یہ تو ایک کوشش ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور اس میں خامیاں، نقص، کمیاں سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ ہماری اس نقل کو اصل بنا دے، اور اس لیے اس کو ہمارے لیے قیامت کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 28 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہاں ذکر چل رہا ہے پچھلی آیت میں امانت میں خیانت نہ کرنے کا۔ خیانت ہمیشہ کسی لالچ میں آ کر کی جاتی ہے، یا جس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم دنیاوی فائدے، لالچ یا مال کی ہوس میں اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو، اصل میں تم نے اپنے لیے یہ مال نہیں، خسارہ جمع کیا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان رکھو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، یہ بے شک جو مال ہیں، وَأَوْلَادُكُمْ، یا تمہاری اولادیں، فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی فتنہ سے مراد یہاں آزمائش ہے کہ جس پر انسان کو پرکھا جاتا ہے کہ مال اور اولاد کے جو ہیں یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں دونوں۔ یقیناً مال اور اولاد انسان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، اسے دین کی نصرت کے لیے کام کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے روکتی ہیں، اور اس طرح اس انسان اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ شعوری طور پر اپنی زندگی شب و مال دن رات جو ہے وہ دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ میں اپنی اولاد کے لیے یہ کر لوں، میں ان کو ایسے کر لوں، یعنی ہر وقت اسی تگ و دو میں مال اکٹھا کر کر کے رکھتا رہتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اولاد کی محبت اور دولت کی ہوس انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ ترمذی میں آپ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ بخاری شریف میں عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر کشادگی کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادگی کی گئی تھی،
پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی مال و دولت کی فراوانی ہو اور پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ تم میں لگ جائے، تو تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جس طرح تم سے پہلے لوگوں، اللہ فرمایا کہ نبی نے فرمایا اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، دولت کے ہو کر رہ جاؤ گے، دولت کے پجاری بن کر رہ جاؤ گے۔ اسی طرح اولاد کی آزمائش ہے، یہ مال کی آزمائش سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو تب آزمائش، عورتیں یعنی مزاروں پر، فقیروں کے پاس، یعنی روک کرتے اور شرک کی مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ، یعنی اولاد کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اولاد کی اگر ہو جائے، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی ضرورتیں، ان کی آرزویں، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز استعمال کرنا، پھر ان کی دولت کو بانٹنا۔ اولاد نیک نکل آئی تو سکون ہے، اگر سرکش نکل آئی تو پھر دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ تو بعض اوقات اولاد کی محبت یعنی ان کی بے جا ڈیمانڈیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں۔ اگر مال و دولت کی ہو تو اولاد کی محبت یعنی یہ ایک علیحدہ ہے کہ انسان پر آزمائش، انسان چونکہ فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت اور اولاد کی محبت جو ہے، جو انسان اس کو ترجیح دے گا تو اللہ کے ہاں تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر انسان اس کی بجائے اللہ کے احکام کو ترجیح دے گا، اپنے اعمال کو، شریعت کے احکام کو ماننے میں کو ترجیح دے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر میرے ہاں موجود ہے۔ اور اگر اللہ کے احکام میں سستی، غفلت برتے گا، یعنی اولاد کی محبت میں بعض اوقات انسان غلو تک پہنچ جاتا ہے، بددیانتی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کا نبی سے متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اجر، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس مال کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ دو، یعنی مال کو سنیت کر نہ رکھو۔ اگر اولاد صالح ہوگی تو اللہ ان کو رزق عطا کر دیں گے، اور وہ تو اولاد پھر تمہاری آخرت کا بھی سرمایہ بن جائے گی۔ لیکن اس مال کو، اس اولاد کو اپنے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کے لیے اس کو کامیابی کا ذریعہ بناؤ۔ انسان جب دولت اس کے پاس کثرت سے آ جاتی ہے، وہ اللہ کے احکام سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں غفلت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بہت کثرت دولت جو ہے یہ اس میں بھلائی کم ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس میں غربت افلاس کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کشادگی ادا کر دیں گے، اور پھر کشادگی میں یہ ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر دیں گے اور اسی میں مستغرق ہو جائیں گے، ہر وقت دولت، ہر وقت پیسہ، ہر وقت جائیداد۔ یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑی دولت ہے وہ بڑا کامیاب ہے، جس کے پاس اس کی اولاد ہے بڑی اعلیٰ عہدوں پر وہ بڑا کامیاب ہے۔ دیکھیں کامیابی یہ نہیں ہے، ہاں یہ دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کو نظر انداز کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اسی دنیا سے دین کمائیں، اللہ کے نام پہ خرچ کریں، نیک کاموں پہ، اصلاح پہ، رشتہ داروں، اپنوں پہ، دین کی تبلیغ پہ، دین کے کاموں میں، لوگوں کے کاموں، تو یہی دولت پھر اللہ دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ عطا کریں گے، اور قیامت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اولاد جو ہے اس کی ناجائز خواہشات، اس کو نظر انداز کریں، اس کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اس کے لیے جائز و نجائز دولت، ہوس یہ نہ پیدا کریں، کیونکہ کھاو جائیں گے، جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم آزمائش سے بچائے، ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی، اولاد کی، ہر قسم آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال بھی دے تو اللہ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔